یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند تعالیٰ کے کلام میں سے پہلے سلاطین اور اس کے 7ویں باب کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ فرسٹ کنگز اینڈ چیپٹر 7۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے حکمت کی اور خداوند کے خوف کی پاک روح کو مانگ لیتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو اس کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھنے والے ہوں، اور اس کے پاک روح کی ہدایت سے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم خداوند کے عرفان اور خداوند کی پہچان میں ترقی کرنے والے اور اس کے قد کے اندازے تک پہنچنے والے ہوں۔ 7واں باب سلیمان کے محل، یا اگر ہم بہتر الفاظ کا چناؤ کریں تو اس کے محلاتی کمپلیکس کے حوالے سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس کمپلیکس میں یا سو کالڈ محل میں ملٹیپل بلڈنگز تھیں، کئی عمارات تھیں، اور اس کے حوالے سے ہم بک آف کرونیکلز میں حیران کن طور پر، یعنی تواریخ کی کتاب میں حیران کن طور پر کچھ نہیں پڑھتے، کیونکہ نارملی ہر جو ایونٹ ہو رہا ہے سلاطین میں اس کے حوالے سے تھوڑی بہت ایکسٹرا انفارمیشن ہمیں کرونیکلز سے، تواریخ کی کتاب سے ملتی ہے، لیکن کنسٹرکشن آف دا پیلس، جو سلیمان کے محل کی تعمیر ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کرونیکلز میں، تواریخ میں کچھ نہیں ملتا۔ بہرحال اس محلاتی کمپلیکس کو، اس محل کو ہم جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے بنوایا، اور ایون خداوند تعالیٰ کے جو عبادت گاہ تھی، جو ہیکل تھی، اس سے پہلے بنانا شروع کر دیا۔ اسی لیے جو خداوند کی ہیکل تھی وہ 4تھے سال میں جا کے بننی شروع ہوئی، کیونکہ سلیمان کا دھیان، گیان، سوچ اپنے لیے پہلے تھا، اور اگرچہ خداوند تعالیٰ کی ہیکل بن گئی، اس کے بعد بھی یہ کئی سال تک بنتا رہا۔ اس کی ٹوٹل جو ایج ہے بننے کی وہ 13 ایئرز ہے، 13 برس ہے۔ دوسری آیت میں 7ویں باب کی بڑی ایک خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا۔ اب اس حوالے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور ہم اس کے حوالے سے آگے خوبصورت چیزیں سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ سلیمان کے لیے اس کے باپ داؤد کا محل کافی نہیں تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ تو بڑی عام فہم ہے کہ سلیمان کی شادیوں کی تعداد اور اس کی فیملی جس طرح گرو کر رہی تھی، اس کی حرمیں جس طرح ملٹی پلائی کر رہی تھیں، اور جتنے زیادہ اس کے تجارت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ لنکس تھے، غیر ممالک کے ساتھ لنکس تھے، ان کی ڈگنیٹریز، ان کے عمائدین آتے تھے، تو اس کو ایک نہایت اچھا اور شاندار بزنس کمپلیکس بھی چاہیے تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے اس محل کی تعمیر میں اور اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پیلس کمپلیکس کے، اس محل کی جو مختلف عمارات تھیں، ان کے 4 میجر سٹرکچرز تھے، 4 میجر حصے تھے۔ ایک حصہ جس کو ابھی ہم نے پڑھا دوسری آیت میں، جس کو لکھا ہے کہ لبنان کے بن کی لکڑی کا بنا ہوا محل۔ تو بھائیو اور بہنوں، لبنان کے بن کی لکڑی کے حوالے سے یہ گھر لبنان بھی کہلاتا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خداوند تعالیٰ کے کلام میں، یسایہ کی کتاب، اس کا 10واں باب اور 34ویں آیت، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ اب آن اٹس اون، اپنی ذات میں یہ صرف آیت پڑھی جائے تو لگتا ہے کہ یہ لبنان کے حوالے سے لکھی گئی ہے، لیکن اگر ہم یسایہ کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 24 سے 33 آیت، 24 سے 34 آیت تک پڑھیں، تو تب ہمیں علم ہوگا کہ بیسیکلی یہ سرزمین اسرائیل کو، ارتھ اسرائیل کو سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر مختلف آیات ہیں۔ مثلاً میں آپ کے لیے کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں، 28 ورس سے آگے پڑھتا ہوں کہ وہ آیات میں آیا، مجرون میں سے ہو کر گزرا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبہ میں رات کاٹی، راما ہراساں ہے، جبہ ساؤل بھاگ نکلا ہے، آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، آئے مسکین انتوت اپنی آواز لیس کو سنا، مدمینہ چل نکل، جی بیم کے رہنے والے نکل بھاگے، وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قاداور کاٹ ڈالے جائیں گے، بلند پست کیے جائیں گے، جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے یہاں پر علاقوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب سرزمین اسرائیل کے علاقے ہیں، اور لبنان کا بھی ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ تو لبنان بیسیکلی بادشاہ کے محل کا نک نیم تھا، اس کا ایک پیٹ نیم تھا، بوجہ کیونکہ اس کے اندر لبنان کی لکڑی کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ کیونکہ اگر ہم اپنے مین ٹیکسٹ میں واپس آئیں 7ویں باب میں تو لکھا ہے کہ اس کے اندر دیودار کے ستون تھے، 4 قطاروں پر بنے ہوئے تھے، ستونوں پر بھی دیودار کے شہتیر تھے، 45 شہتیروں کے اوپر جو ستون ٹکے ہوئے تھے وہ بھی دیودار جو لکڑی ہے وہ لبنان کی یوز ہو رہی ہے۔ ہر قطار میں 15 شہتیر تھے، کھڑکیوں کی 3 قطاریں تھیں، اور یہ سب جو ورک ہے، یہ سب جو کام ہے، یہ لکڑی کا ہوا ہے جو لبنان سے آتی تھی۔ بھائی اور بہنوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سرزمین اسرائیل میں جو زیادہ تر مکان بلڈ کیے جاتے تھے وہ پتھر سے، سٹون ہاؤسز بلڈ کیا جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لکڑی جو تھی وہ ناپید تھی۔ لکڑی سے اگر کوئی چیز کسی کے گھر میں بنائی جاتی تھی تو وہ بہت امیر لوگ تھے، اور سلیمان چونکہ بادشاہ سلطنت ہے اور وہ تجارت کر کر کے اتنا زیادہ امیر ہو چکا ہے، تو وہ اپنی عمارت کو دوسرے لوگوں پر جھاڑنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی ہر چیز جو ہے وہ لکڑی سے بنواتا ہے۔ دوسرا میجر سٹرکچر، دوسری بڑی مین عمارت جو ہے وہ ستونوں کا برآمدہ ہے، جس کو کئی لوگ جو ہیں سیپریٹ اوپن سپیس کے طور پر دیکھتے ہیں، ایسے ہی جہاں پر بادشاہ چہل قدمی کر سکتا ہے اپنے عمائدین کے ساتھ، اپنے رائل کورٹ کے لوگوں کے ساتھ۔ 7ویں آیت میں ہم اس بڑے کمپلیکس کا، اس مینشن کا تیسرا اہم حصہ دیکھتے ہیں جو کہ تخت کے لیے ایک برآمدہ ہے، تھرون پلیس ہے، اور جہاں پر عدالت کا برآمدہ بھی بنایا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ پلیس بھی ہے۔ چوتھا بڑا حصہ ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں، جو اس کے رہنے کا محل ہے، جو اسی برآمدہ کے اندر دوسرے صحن میں تھا، ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا، اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے جسے اس نے بیاہا تھا اس برآمدے کے ڈھب کا ایک محل بنایا۔ اب یہ بات ہم بڑی واضح دیکھتے ہیں کہ سلیمان کی جہاں کئی بیویوں کا اور کئی 100 حرموں کا ذکر ہے، کسی کو بھی جو کوئین سٹیٹس ہے، وہ ملکہ کا درجہ ہے، وہ اسپیشلی نہیں دیا گیا۔ لیکن ہم اس عورت کے بارے میں جو فرعون کی بیٹی ہے سیپریٹلی پڑھتے ہیں، باقیوں کی بنسبت ڈیفرنٹ، اگرچہ وہ بھی اس عمارت میں سلیمان کے محل میں کہیں نہ کہیں رہ رہی ہوں گی، لیکن اس عورت کے لیے، فرعون کی بیٹی کے لیے، مصر کی شہزادی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیپریٹ کام کیا گیا ہے، ایک اہم جگہ رکھی گئی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب ہم تیسرے باب میں پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے سلیمان کی غزل الغزلات کو جب ہم نے دیکھا، تب بھی آپ کو یہ بتایا کہ سلیمان نے مصر کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، ایک کو کیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بڑا خوش تھا کہ میں ان سے بڑے جنگی سامان خرید رہا ہوں، بڑی چیزیں خرید کے ارزاں بیچتا ہوں، اس کو مہنگے داموں پر بیچتا ہوں، اور میں بہت بڑا تاجر بن گیا ہوں، اور اس کے لیے اس نے ان کی بیٹی کو اسپیشلی اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، یہ اس کے ڈاؤن فال کی، اس کی زوال کی وجہ بھی بنے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اپنے کلام میں، اپنے آئین میں، اپنے حکموں میں، توریت میں لکھ دیا تھا کہ مصر واپس نہ جانا، مصر کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کرنا، مصر کے ساتھ تم چونکہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے اس چیز کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اپنی بہت زیادہ عقل کے زوم میں، اس نشے میں کہ میرے پاس جو ہے خمقہ، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ورڈ حکمت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور چالاکی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، وہ اس چالاکی کے زوم میں کہ میں اتنا سمجھدار ہوں، میں اتنا زیادہ جو ہے چالاک ہوں کہ کوئی میرے ساتھ زیادہ ہوشیاری نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی عہد و پیما کرتا ہے، اینڈ ایفیکٹولی وہ خداوند کی نافرمانی کرتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، چاہے کوئی کتنا خوبصورت ہو، چاہے کوئی کتنا سمجھدار ہو، چاہے کوئی کتنا چالاک ہو، چاہے کوئی کتنا امیر ہو، چاہے کوئی کتنا زیادہ طاقتور ہو، اگر وہ خداوند کے احکام کے اگینسٹ جائے گا، خداوند کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا، اگر وہ خداوند کے خلاف باغیانہ رویہ رکھے گا، یہ نہیں کہ وہ جا کے خداوند کے آگے کھڑا ہو جائے اور اونچی اونچی تقریر کرنے لگ جائے،
لیکن اگر اپنے اعمال سے، اگر اپنے ایکشن سے وہ خداوند کے احکام کی تحقیر کرے تو بھائی اور بہنوں وہ زیادہ لائق، وہ زیادہ طاقتور، وہ زیادہ سمجھدار، وہ زیادہ ہوشیار رہ نہیں سکتا، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلیمان کے لیے ایسا ہی ہوا۔ 9ویں آیت سے ہمیں ایک بہت اہم چیز کا پتہ چلتا ہے، اور وہ میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، جو ناپ کے مطابق اروں سے چیرے گئے تھے، اور ایسا ہی باہر بڑے صحن تک تھا۔ اب 2-4 اہم اور موٹی موٹی باتیں، وہ یہ کہ لکھا ہے کہ یہ سب اندر اور باہر سے بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ تو بھائی اور بہنوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب، ان میں لکڑی بھی یوز ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ سب جو ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ جنرلی یوز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ لکڑی بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، پتھر ایز اے بیس یوز ہوئے ہیں، اور لکڑی ان کے اوپر کورنگ کے لیے یوز ہوئی ہے۔ پھر ایک غلط فہمی جو کہا جاتا ہے کہ بڑے بیش قیمت پتھر کوئی پکھراج سے یا زمرد سے یا ہیرے سے بنے ہوں، نہیں، اس کی بھی کلام خود ہی جو ہے وہ تشریح کر دیتا ہے کہ یہ تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، یہ کوریڈ سٹون سے بنے ہوئے تھے، یعنی بڑے پتھر لے کر ان کو ایسا طریقے سے کاٹا چھانٹا جاتا تھا کہ وہ بیش قیمت بن جاتے تھے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ 13ویں آیت سے 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوکس ہے وہ کام کے اوپر چلا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے سور سے ہیرام کو بلوا لیا۔ ہیرام کون تھا؟ وہ نفتالی کے قبیلہ کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹھٹیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا۔ سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا شاندار آرٹیزن، ایک بڑا شاندار کاریگر منگوایا جا رہا ہے۔ راشی جو ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس بارے میں کافی تحقیق اور تفتیش کی ہے کئی اور چیزوں کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیرام ہے، اس کا باپ جو تھا وہ نفتالی کے قبیلے کا تھا، اور ماں جو تھی وہ دان کے قبیلہ کے۔ بہرحال چونکہ یہ سور میں رہتے تھے اس لیے سور میں رہنے والے یہ اجنبی تھے، لیکن ان کا کنیکشن اسرائیل کے ساتھ ضرور تھا، اور یہ آتے ہیں اور آ کر بادشاہ سلامت سلیمان کی مدد کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو مزید شاندار وہ بنا سکیں۔ میں اسے اتفاق نہیں سمجھتا، یہاں پر جو ایک سٹرائکنگ پیرالل، ایک متوازی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان جس کا محل ہے، جس نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا ہے، جو خاص طور پر اس گھر کو ایک خاص طور پر بنوانا چاہتا ہے، خود وہ بہت لائق ہے، بہت سے کام وہ کر سکتا تھا، لیکن بادشاہ تھا، لوگوں سے کرواتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس میں خداوند کی حکمت، خداوند کی سمجھ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی واز بریلینٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شلومو یا سلیمان جو ہے وہ یہودا کے قبیلے کا ہے، اور جو یہ شخص آ رہا ہے ہیرام، یہ دان کے قبیلے سے اس کا اہم تعلق، لیکن یہی ریزیمبلنس، یہی مطابقت ہمیں نظر آتی ہے جب خیمہ اجتماع بنایا جا رہا تھا بیابان میں، تو وہاں پر بزلیل تھا جو یہودا کے قبیلے کا تھا، اور اوہلیاب جو تھا وہ دان کے قبیلے کا تھا۔ خروج 36:1 میں ہم اس کا حوالہ پڑھ سکتے ہیں، ایگزوڈس 36:1 کے پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ یہاں پر بھی ہم اسی طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ یہ شخص جو آیا ہے ہیرام سور کا باشندہ ہے، نفتالی کے قبیلے کا ہے، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ریزیمبلنس، مطابقت لگ رہی ہے اسی ٹیم کی طرح جو بزلیل اور اہلیاب کی تھی۔ یہاں پر ہمیں ہیرام اور سلیمان بھی ون آف دیٹ کائنڈ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی پیتل کے کام سے جو مہارت ہے، اس کے لیے جو اس نے 2 ستون بنا دیے ہیں، ان کے حوالے سے آج تک بھی لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے اس نے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے 2 ستون بنائے، اور ایک ایک کا گھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس نے ستونوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کے
دو تاج بنائے، ایک تاج کی اونچائی 5 ہاتھ اور دوسرے تاج کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی، اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چوٹیوں پر تھے 4 خانے کی جالیاں اور زنجیر نما ہار تھے، 7 ایک تاج کے لیے اور 7 دوسرے تاج کے لیے۔ اس نے وہ ستون بنایا اور ستونوں کی چوٹیوں کے اوپر تاجوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردا گرد 2 قطاریں تھیں، اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور ان 4 ہاتھ کے تاجوں پر جو برآمدہ کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سوسن کا کام تھا، اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور اس دوسرے تاج پر قطار در قطار گردا گرد 200 انار تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہایت اہم کام اس نے کیا ہے اس وقت جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ انفیکٹ میں 21ویں آیت بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہیکل کے برآمدہ میں وہ ستون کھڑے کیے، اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوعز رکھا۔ بھائی اور بہنوں، ان ستونوں کے حوالے سے بہت اہم پروفیٹک نبوت سے بھرپور بات چیت ہے، اس کو ہم کل سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور آپ کو ایسی سمجھ، ایسی حکمت دے جو خداوند کے خوف سے مبنی ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کے 7ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، 1 کنگز چیپٹر 7، اور آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ ہم نے 7ویں باب میں ہیرام کے کام کے متعلق سیکھا تھا، ہیرام جو سور سے منگایا گیا تھا، اور کئی بھائیوں بہنوں نے پوچھا کہ کیا یہ اس کے بادشاہ کو بلا لیا تھا سلیمان نے؟ تو بھائی اور بہنوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہیرام بے شک ان کا بادشاہ تھا، لیکن یہ ہیرام جو ہے یہ ایک ورکر ہے، ایک کام کرنے والا ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ اسرائیل سے ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نفتالی اور دان کے قبیلہ کے تھے، اور یہ ایز اے ورکر جو ہے، ایز اے کاریگر جو ہے سلیمان کے پاس آتا ہے اور سلیمان کی مدد کرتا ہے اس کے محل کو بنانے میں بھی، اور پھر خداوند کی ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے بھی۔ ہم نے جو بات ختم کی تھی وہ ہم نے ختم کی تھی کہ جب ہیکل کے برآمدے میں وہ ستون کھڑے کیے تھے، وہ ایسے خوبصورت ستون جن کے اوپر بہت کام کیا گیا تھا، بہت کاریگری تھی، اور خاص طور پر پیتل کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور ان تاجوں کے قطار در قطار 200 انار بنے ہوئے تھے۔ تو بہت زیادہ باریکی کا کام تھا، بہت زیادہ خوبصورتی کا کام تھا، اور یہ کاریگر جو ہے یہ اپنی ذات میں یکتا تھا، یہ پیتل کے کام میں خاص طور پر ید طولہ رکھتا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 21ویں آیت میں، 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہیکل کے برآمدہ میں وہ ستون کھڑے کیے، اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکین رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوعز رکھا، اور ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا۔ ان دونوں کے ناموں کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سٹڈی ہے کہ یاکن جو ہے وہ یاکن نامی جو ستون ہے یا جو پلر ہے اس کو سلیمان کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یاکن کا مطلب ہے کہ یاہ نے اسٹیبلش کیا، یاہ نے، یاہ جو یہوہ کی شارٹ فارم ہے، اس نے مستحکم کیا۔ تو سلیمان ایک مستحکم بادشاہ تھا، اور جو دوسرا نام ہے بوعز جس کا مطلب ہے اسٹرینتھ، جس کا مطلب ہے قوت والا بادشاہ، جس کا مطلب ہے دلیری والا بادشاہ، تو وہ داؤد کے ساتھ لنک کیا تھا، داؤد کے ساتھ، داؤد کی صفت کے مطابق اس ستون کا نام رکھا گیا تھا۔ پھر جیسا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان ستونوں کی اونچائی پر جو تاج بنے ہوئے تھے ان کی لمبائی کے حوالے سے بھی کافی مسٹری انوالو ہے، کافی لوگ مختلف خیالات پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر ان کی اونچائی 5 ہاتھ اور ایک دوسری جگہ پر کلام مقدس میں ان کی اونچائی 3 ہاتھ آئی ہے۔ ان ستونوں کے حوالے سے ایک تھیوری یہ ہے، ایک خیال یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لیور سسٹم تھا۔ وہ لیور سسٹم تھا کہ عہد کے صندوق کو کس طرح بچایا جا سکے اگر کوئی دشمن حملہ کر دے، اور جب یہ لیور سسٹم یوز کیا جاتا تھا یہ 5 ہاتھ سے اس کی اونچائی 3 ہاتھ رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ ہالو تھے اندر سے، وہ نیچے چلے جاتا تھا جب آپ عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے، وزن کے ساتھ یہ ریلیٹڈ تھے۔ اور اسی طرح یرمیہ نے جب بابلیوں نے حملہ کیا یروشلم پر،
उस वक़्त यर्मिया ने इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए अहद के संदूक को छुपाया, और हम जानते हैं कि अहद का संदूक अभी तक ताहाल नहीं मिला। कई लोगों ने उसके बारे में तहकीक, तफ्तीश और छानबीन की है, लेकिन यर्मिया के साथ एसोसिएट किया जाता है कि अहद का संदूक उसने छुपाया था। जो लोग इस हवाले से ज़्यादा देखना चाहें, तफसील मालूम करना चाहें, वो रॉन वाइट की वीडियोज़ जो हैं वो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 23वीं आयत में कि उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज़ बनाया। अंग्रेज़ी में इसको मोल्टन सी कहते हैं या ब्रॉन्ज सी कहते हैं, पीतल का समंदर। तो ये समंदर नहीं था, लेकिन ये एक इस्तिलाह यूज़ की जाती थी। एक जाइंट वाटर टैंक था जो कि उस हौज़ की मानद था, जो कि विल्डरनेस के, बियाबान के खैमा इज्तिमा के मुताबिक था। इस टैंक में, इस मोल्टन सी में, जो प्रीस्ट्स थे, जो काहिन थे, वो अपने हाथ और पैर धोते थे जो रिचुअल सैक्रिफाइसेस हैं उनको करने से पहले। जो जेंटाइल स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर वो ऐसे शायद बैठे होते थे जैसे नहाने बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि वो पाक साफ़ होकर आते थे, लेकिन इसमें जो है गुस्ल करना, इसमें जो है अपने आप को डिप करना, वो एक तरह से बपतिस्मा के तौर पर किया जाता था कि आपने इसमें से साफ़ होके ही फिर बाकी रिचुअल्स करने हैं। मोल्टन सी से क्यों कहा जाता था, या ब्रॉन्ज का सी इसको क्यों कहा जाता था, पीतल का समंदर इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये एनॉर्मस स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। कॉपर का था, ब्रॉन्ज का था, इस वजह से ये चमकता भी था। सो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। इसका डायामीटर जो है वो 10 क्यूबिट्स था, 10 हाथ था, तकरीबन 18 से 20 फीट, और 5 क्यूबिट्स ये हाई था, तकरीबन 9 से 10 फीट। इस वजह से आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्विमिंग पूल नुमा था। और ये रखा किसके ऊपर जाता था? ये पॉट जो है, जाइंट पॉट, ये ब्रॉन्ज ही के, पीतल ही के बैल बनाए गए थे, और वो 4 ग्रुप्स में थे, 4 सिमतों में थे, 3-3 करके उनको बनाया गया था। और 3 एक सिमत में, 3 दूसरी में, 3 तीसरी में और 3 चौथी में। जिस तरह 12 ट्राइब्स जो थे, 12 कबीले जो थे वो मार्च करते थे बियाबान में, उसी तरह यहाँ पर ये 12 बैल बनाए गए थे। बैल जो है वो क़ुव्वत का निशान है, अलिफ से डिनोट होता है इब्रानी हरूफ तहज्जी में। अब इस पॉट का वज़न जो है वो बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बात हमें जहन में रखनी है कि ये कास्ट मेटल की हुई थी, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो कम अज़ कम भी 4 इंच थी, और इसके अंदर 12,000 गैलन पानी आता था। 12,000 गैलन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है। और इसके अंदर बाल्टियों से पानी नहीं डाला जाता था, बल्कि उस ज़माने में पाइप्स जो थे वो ईजाद हो चुके हुए थे। प्लमिंग जो है वो कोई नई चीज़ नहीं थी उस वक़्त में। इनफैक्ट जो आर्कियोलॉजिकल्स फाइंड हुई हैं उसके हवाले से हमें पता चलता है कि पूल ऑफ शेलो में भी, शेलो के होज़ में भी क्ले पाइप्स जा रहे थे। मेटालिक पाइप्स शायद उस पे उन्होंने काम नहीं किया था, लेकिन क्ले पाइप्स जो कि वेल बेक्ड थे वो बन चुके हुए थे, और उसके थ्रू पानी इस टैंक में भी आ रहा था। अब इस पानी को जो इस मोल्टन सी में, इस पीतल के हौज़ में रखा जाता था, उसको मायम ख़ायम कहते थे इब्रानी में। मायम ख़ायम का मतलब है लिविंग वाटर, ज़िंदा पानी। आई होप यू कैन एसोसिएट समथिंग विद इट नाउ। ज़िंदा पानी मूविंग सोर्स से आता था, वो समंदर से नहीं लिया जाता था। वहाँ पर डेड सी और मेडिटेरेनियन सी थे, वहाँ से ये पानी नहीं लिया जाता था। ये पानी दरिया का पानी था, चलती सोर्स का पानी था, चलता पानी था। इस रिचुअल हैंड वॉशिंग को, इस रिवायत को बहुत ज़्यादा आगे ले गए थे जूइश लोग, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, लोग नहा के आते थे, लेकिन खुदावंद के घर में, खुदावंद की हैकल में सैक्रिफाइसेस करने से पहले, ड्यूटीज़ अदा करने से पहले काहिनों को इस पानी से अपने आप को साफ़ करना होता था। और यही चीज़ फिर फ़कीहों ने और फरीसियों ने आम ज़िंदगी में आम लोगों पर भी लागू कर दी थी। यानी लोगों ने हाथ पैर धोए होते थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि आपने रिचुअल क्लीनिंग करनी है खाना खाने से पहले। और यही चीज़ हम देखते हैं मत्ती के 15वें बाब में, जहाँ पर फरीसी और फ़की उसे कह रहे हैं कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। तो वो नॉर्मल तो हाथ पैर धोते थे, लेकिन वो उससे कह रहे हैं कि वो वाले हाथ पैर क्यों नहीं धोते जो रिचुअली धोने चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा उन्होंने बीच में लेयर ऐड कर दी हुई थी। तो भाई और बहनों,
خداوند کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں عبرانی کلچر کو، اس وقت کے حالات اور واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ خداوند تعالیٰ نے ہرگز نہیں کہا یہاں پر کہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں تھا، ٹاپک جو ہے وہ ریچول کلینزنگ کا تھا جو سوال کیا جا رہا ہے 15ویں باب میں۔ اور دوسرا، خداوند تعالیٰ نے، یسوع المسیح نے عام زندگی میں ہاتھ پیر دھونے کو ٹھیک قرار دیا تھا، لیکن ایکسٹرا جو لیئر ایڈ کر دی تھی ایک ریچول کلیننگ کی، ایک دفعہ پھر جی آپ ہاتھ دھوئیں، جس طرح کاہن دھوتے ہیں خداوند کی ہیکل میں، اس طرح آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی ایک اور ایکسٹرا لیئر آف ریچول کلیننگ کریں۔ اس سے خداوند یسوع المسیح نے منع کیا تھا۔ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ پیر نہیں دھونے چاہیے یا آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو، جو کہ احبار 11 میں لکھی ہیں، انہی کو پاک قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو پاک قرار نہیں دیا۔ متی 15 کے حوالے سے کئی لوگ جو مسکنسیپشن کا، غلط سوچ کا شکار ہیں۔ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو فوکس ہے وہ کھانے پینے کی بات نہیں ہے، فوکس جو ہے وہ ریچول کلیننگ کے بارے میں ہو رہی تھی، روایت کے حوالے سے صفائی کی، جو کہ عام ہاتھ پیر دھونے سے بڑھ کر بات تھی۔ تبھی جب خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیح 15ویں باب کی 20ویں آیت میں، میتھیو 15:20 میں سارے معاملے کو سم اپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ یعنی فوکس جو ہے وہ ہاتھ دھونے پر تھا۔ اور کس طرح کا ہاتھ دھونا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ایکسٹرا لیئر ایڈ کر دی ہوئی تھی۔ نارمل ہاتھ پیر دھونے کو فریسی کہتے تھے، وہ آپ نے دھو لیے ہیں، اب ایک اس طرح دھوئیں کہ جس طرح آپ مولٹن سی میں دھو رہے ہیں، جس طرح آپ کہانت کی ڈیوٹی کرنے کے لیے دھو رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع المسیح نے، یشوع مشیح نے اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ اس کی عام زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اب جب ہم اس موضوع پر ہیں جو مولٹن سی کے حوالے سے ہے یا اس بڑے پیتل کے حوض کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایزیکیل کا ٹیمپل ہے فیوچر ٹائم میں، حزقیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں کہ جو حزقیل ملینیل رین کا 1000 سالہ بادشاہی کے دوران فیوچر میں ہیکل کے بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ مولٹن سی نہیں ہے، یہ پیتل کا حوض نہیں ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیح جو ہیں وہ کاہن ہوں گے، سردار کاہن ہوں گے اور بادشاہ بھی ہوں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے حزقیل 47 باب، ایزیکیل 47:1 لکھا ہے کہ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کے جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فیوچر میں 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں ہمیں اس مولٹن سی کی، اس پیتل کے حوض کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خداوند تعالیٰ مائم خائم کا رول ادا کریں گے، زندگی کے پانی کا رول ادا کریں گے۔ جس طرح اس کے دہنی طرف سے پانی اور خون نکلا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی دہنی طرف سے یہ پانی کا چشمہ، دریا جاری ہے، جس سے ہم صاف ہوں گے، جس سے ہم زندگی پائیں گے۔ اور پھر مکاشفہ میں دیکھیے 21واں باب، اس کی پہلی آیت، ریویلیشن 21:1، یہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اب یہاں پہ کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سمندر کا جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ اوشنز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ مولٹن سی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس پیتل کے حوض کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ 27ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں پیتل کی کرسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کرسیوں کے نیچے پیتل کے پہیے تھے، تو یہ ٹرالیز نما تھیں، اور ان کے اوپر پیتل کے 10 حوض تھے، 10 بیسن نما تھے، جن کے اندر قریب 220 گیلن پانی آتا تھا۔ ان پانیوں سے، جو موبائل پانی ہے، جو کرسیوں سے، ان ٹرالیز سے گھسیٹے جا سکتے ہیں، کیا کیا جاتا تھا؟ یہ ریچول کلیننگ کے، جو قربانی ہے اس کو پاک اور صاف کرنے کے کام آتے تھے۔ 40ویں آیت سے آگے ہیکل کے ساز و سامان کی مختصر سی فہرست ہے، لیکن میں آپ کی خاص توجہ اس بات کی جانب کرانا چاہوں گا جو 48ویں اور 49ویں آیت سے 48 and 49 ورس سے ہے، جہاں پر سونے کے شمع دان بنائے جاتے ہیں جن کو مینورا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سلیمان نے یہ 10 بنوائے تھے،
اوریجنل جو پہلے بیابان کی ہیکل تھی اس میں ایک مینورا تھا، تو مینورا کی پلورل عبرانی میں ہوتی ہے منوروت۔ پھر ہم عود سوز دیکھتے ہیں، کٹورے اور چمچے دیکھتے ہیں۔ اس باب کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ سلیمان بادشاہ اپنے باپ کی یعنی داؤد بادشاہ کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو ہیکل کے خزانوں میں تو جمع کرا دیتا ہے لیکن استعمال کے لیے نہیں رکھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ لوگ یہی خیال کرتے ہیں کیونکہ داؤد کو خداوند تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تو ہیکل کی تعمیر کے کسی کام میں شامل نہ ہونا، تو سلیمان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جو چیزیں تیرے باپ داؤد نے رکھی ہیں ان کو ہیکل میں جمع تو کرا دے ایز ایکسٹرا، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ تو ہی تیار کروا، کیونکہ تجھے خداوند تعالیٰ نے یہ ٹاسک، یہ ذمہ داری دی ہے۔ بھائی اور بہنوں، خداوند تعالیٰ کی یہ ہیکل، یہ ٹیمپل سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹیمپل کی پیدائش سے اس کی ڈسٹرکشن تک، اس کی تباہی تک، کل آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ کس طرح اور کون کون سے بادشاہ کس کیپیسٹی میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جرنی، یہ سفر بہت سے مختلف بادشاہوں کی ہسٹری، ان کے کردار پر مبنی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ